وہ ایک بچہ تھا نا، یہودی بچہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ قربان جائیں حضور کی امن پسندی پر ہم نے دین کی کیا تعریف بنا دی ہے۔ پہلے کہتے ہیں کلمہ پڑھو، داڑھی رکھو، اس کے بعد بات چلے گی، داڑھی نہیں رکھتے تو اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ اور وہ یہودی بچہ سال ہا سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ اور خدمت بھی کیا کرتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو حضور کے نالین مبارک سنبھال لیتا تھا، اور جب حضور مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے تو پھر آپ کو نالین مبارک پیش کر دیتا تھا۔ کتنی پیاری، قربان جائیں اے یہودی بچے تیرے نصیب پر، تیرے نصیب پر کہ کتنی پیاری خدمت تو نے چن رکھی تھی اپنے لیے کہ وہ نالین مبارک پیش کرتا تھا۔ سال آ سال وہ خدمت میں رہا، حضور نے ایک بار نہیں فرمایا مسلمان ہو جاؤ، لیکن روز نظر آتا تھا نا حضور کو، کبھی نالین اتارتے، کبھی نالین مبارک پہناتے، حضور کی نگاہوں میں بس گیا تھا۔ اب حضور بھی اس کا انتظار فرماتے ہوں گے کہ یہی بچہ یہ خدمت کرتا ہے۔ تو ایک روز وہ نظر نہ آیا، 2-3 روز ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منتظر ہوئے۔ صحابہ کرام سے پوچھا وہ بچہ روز آ کر یہ نالین اتارتا ہے اور خدمت کرتا ہے، وہ کہاں ہے؟ فرمایا حضور وہ تو بیمار پڑا ہے۔ فرمایا چلو اس کے گھر چلو، اس کی خیر خیریت پوچھنے تشریف لے آئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ وہ موت کے قریب تھا بچہ، اس وقت جب دیکھا کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے، قربان جائیں حضور کی شفقت پر، اس وقت اتنے سال نہیں فرمایا، مرتے وقت جب بیٹھا تو اس بچے کو کہا، یہودی بچے کو، کہ میرا کلمہ پڑھ لے۔ یعنی اس کو اب تحفہ دے رہے ہیں جانے کا کہ کہیں اس کے بغیر نہ چلا جائے، میری اتنی خدمت کی ہے۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا اور اس کے باپ نے کہا کہ قربان جائیں ایسے عظمت والے نبی پر جو تیری خیریت دریافت کرنے چلے آئے، جو یہ کہتے ہیں میرا بیٹا کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو حاضرین گرامی، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، اور جو شب دار ہو روز سال ہا سال اس کے حضور جاگ کر مناجات کرتا ہو، اسے یاد کرتا ہو، اس کا نام جپتا ہو، اس کے حضور سجدے کرتا ہو، قیام کرتا ہو، رکوع کرتا ہو، اس کے لیے روتا ہو، ذکر کرتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، اور ساری زندگی اس عمل میں گزار دے، تو پھر کبھی ناغا ہو جائے تو وہ رب قادر اس کا انتظار کیوں نہیں کرتا ہوگا؟ اللہ رب العزت روز رات کو آسمان دنیا پر اور پھر دنیا پر نگاہ ڈالتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ کون کون مجھے یاد کر رہا ہے، کون کون اپنے بستروں سے، پہلوؤں سے جدا ہو کر میری یاد میں اب قیام میں کھڑا ہے، کون اب میرے حضور سجدہ ریز ہے، کون میرے حضور رکوع کرتا ہے، کون اب میری تلاوت کر رہا ہے، کون مجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ ہر روز دیکھتا ہے، پھر کئی بار جب کوئی اس کو بہت بار نظر آتا ہے تو اگلے دن جب دوبارہ آسمان دنیا پر آتا ہے، وہ نہ اٹھا ہو تو پھر اس کا انتظار کرتا ہے کہ پچھلا اتنا عرصہ اس کو دیکھتا تھا، روز کھڑا تھا، کیا بنا اس کا؟ پھر کیوں فرشتے بھیج کر اسے جگاتا نہیں ہوگا؟ کیوں اسے بیدار نہیں کرتا ہوگا؟ کیوں اسے خبریں نہیں دیتا ہوگا؟ پھر ایسے اپنے بندے کو اٹھانے کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے کہ اتنے دن اہتمام کرتا رہا ہے، کہیں بھول نہ گیا ہو، کہیں بیمار نہ ہو، آج اس کا ناغہ نہ لکھا جائے۔ وہ فرشتہ بھیج دیتا ہے، جا اٹھا کے لا، کہ انسان شب بیدار ہو جائے، راتوں کو جاگنے والا ہو جائے۔